بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میں ایصال ثواب کے موضوع پہ کچھ عوام الناس سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب ہے کیا۔ دیکھیے، دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ وہ جس اینگل سے بھی اسے ناپا تولا جائے، یہ ایک کامل اور اکمل مکمل دین ہے۔ اس دین میں کہیں پر سے کوئی کمی نہیں ہے، چونکہ اسلام کے دشمن تمام ادیان والے فلسفی ریسرچر نے تلاش کر کے تھک ہار گئے کہ یہاں پہ کوئی کمی اسلام دین میں نہیں ہے۔ پورا کا پورا طور طریقہ جینے کی زندگی کا پیدائش سے لے کے موت تک، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کا پورا اس میں حساب کتاب ریکارڈ طریقہ سسٹم موجود ہے۔ تو جب سب کچھ موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ ہونے کا بھی فرما دیا اور قرآن میں آیت بھی دے دی کہ دین مکمل ہو گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا اور تمام نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہو گئیں اور دین اسلام کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے نبی اپنی منطق سے کچھ نہیں کہتے، وہ میری وحی کے مطابق کہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ نبی کبھی نہ ٹیڑھی راہ چلے ہیں نہ کبھی ٹیڑھی راہ چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,40,000 صحابہ کے مجمع کثیر میں فرما دیا کہ حل بلغت رسالت وادیت الامانت، یعنی کہ اے لوگ، کیا میں نے اللہ کی امانت تم تک پوری پہنچا دی اور رسالت کا حق ادا کر دیا؟ تو تمام صحاباؤں کی آواز یہی تھی، اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ اللہ گواہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل دیا، قرآن کہتی ہے دین مکمل، اللہ فرماتا ہے دین مکمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے جانشینوں سے، اپنے تمام فالوور سے، اپنے تمام مومن ساتھیوں سے کہ میں نے اللہ کی امانت، میں نے ٹوٹل کل ذرے ذرے اسلام دین بتا دیا۔ اللہ نے جتنی چیزیں ہم کو، جتنی باتیں ہم کو، جتنے قانون ضوابط ہم کو، فارمولے اصول سدھانت ہم کو دیے، سب ہم نے تم تک پہنچا دیا۔ تو لوگوں جو وہاں پہ موجود تھے سبوں نے کہا، ایکسپٹ کیا، منظور کیا، اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مکمل آپ نے ہم تک دے دیا، پوری کی پوری امانت اللہ نے جو آپ کو دی ہم تک پہنچا دیا، خیانت کچھ بھی نہ کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کچھ بھی نہ کیا، تو یہ جو قرآن پڑھ کر کے اور درود شریف کا اس میں لیمینیشن کر کے اور کچھ صورتیں آگے، کچھ کا پیچھے، کچھ کا 3 مرتبہ، کچھ کا 2 مرتبہ، کچھ کا 1 مرتبہ پڑھ کے اس کو بائنڈنگ کر کے کارٹون پیک کرنا اور ٹیپ مارنا، اور اسے پھر ٹرانسپورٹنگ کرنا، یعنی بخشنا، فلاں چیز 1 بار، فلاں چیز 2 بار کر کے اس کو بخشنا، پیکیج بنا کر کے مردوں کے حوالے، بزرگوں کے حوالے، ولیوں نبیوں کے حوالے کرنا، والدین کے حوالے کرنا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا۔ کیا بھول گئے تھے؟ کیا وہ چھوڑ دیے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی نہیں کہ اس کو نہیں بتایا؟ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ ان کم بختوں، ان بدعتیوں
پہ اللہ کی لعنت ہے، جو بدعت نکال کر کے، خرافات نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پہ شک کی سوئی چبوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 63 سال کی عمر میں کبھی بھی ایک مرتبہ بھی اپنی یوم پیدائش، سالانہ برسی یعنی جشن جلوس 12 ربیع الاول کا کبھی نہیں کیا۔ یہ لوگ خرافاتی بدعتی مردود کرتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت رسالت پہنچانے کے اس حجۃ الوداع کی تقریر پہ، بیان پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ آپ نے جلوس 12 ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی چھوڑا، جو ہم لوگوں نے ایجاد کیا، ہم لوگوں نے اس کو دنیا پہ لایا، آپ بھول گئے۔ اس نشاندہی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغا فرنی بتاسا پہ نیاز کرنا نہیں بتایا، کہیں پر سے نہیں بتایا، ان لوگوں نے لایا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق، یہ خرافاتیوں کے مطابق بھول گئے، چھوڑ دیا، اسلام کو نکٹا رکھا، اسلام میں کمی رہ گئی۔ جی اس کی بھرپائی یہ لوگ کرتے ہیں قبروں پہ چادر ڈال کے، قبروں پہ غلاف ڈال کر کے، اذان کے پہلے صلاۃ السلام کہہ کے، فجر کی نماز کے بعد چلا چلی، سلام کے نام پر میڈ ان انڈیا سلام، مناجات بھرے ہوئے، شرک بھرے ہوئے سلام کے نام پہ گلوکاریاں کرنے کے سسٹم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا تھا، ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے معصوم کہا، جن کو اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اپنی منطق سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف میری وحی کے مطابق کہتے ہیں۔ ویسے نبی معصوم نے اتنی ساری باتیں چھوڑ دی تھیں، عرس بتانا چھوڑ دیا تھا، چادر بتانا چھوڑ دیا تھا، میلاد منانا چھوڑ دیا تھا، ان کے محرم کے تازے ڈھول تماشے بتانا چھوڑ دیا تھا، مرغا 11ویں، تیجا، 10واں، چوتھا، 20واں برسی چھماہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ لوگوں نے نکالا 40 دن کا چلہ، 4 مہینے کا چلہ، 6 مہینے کا چلہ، سال بھر کا چلہ، مسلمان کو ہی مسلمان کی دعوت دینا، یہ تبلیغیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، وہ تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال میں ہے، یہ ہمارے پاس کتاب ان کی موجود ہے، فضائل اعمال، جس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے جمعے کی شب میں قبرستان جا کر کے اس کا ایصال ثواب کرنا، ہر روز ایک قرآن پڑھ کر کے اس کو بخشنا، اس سے بہت بڑی وہاں قبرستان والوں کو نیکیاں مل رہی ہیں، وہ لوگ بہت بڑے خزانے چن رہے ہیں، وہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ تو جب تم نے نکالا قرآن پڑھ کے بخشنا، تو دوسرے تمہارے برادر نے نکال دیا کہ اس کے ساتھ مٹھائی اور دودھ فرنی، مرغا ساتھ میں گفٹ بنا کر کے بھیجنا۔ جب تم نے ایک چیز بھیجا، ایک چیز کو پارسل کیا، تو اس پر 2 گرام وزن اور انہوں نے بڑھا دیا، یعنی ایک لفاف میں اگر 4 پیج تم نے دیا تو 2 پیج انہوں نے بھی دے دیا۔ اب لفافہ جائے یا پھٹ کے پھینکا ہے۔ خرافات جس نے شروع کی، تھوڑی ہی صحیح، مین گنہگار جڑ وہی ہے، وہی جڑ ہے۔ دین اسلام کے پرخچے لوگوں نے کر دیے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے کم سے کم 200 سال کے بعد، یعنی 2 صدی ہجری کے بعد سے تقلید کی بیماری شروع ہو گئی، تقلید کی خرافات شروع ہو گئی، لوگ تقلید کرنے لگے، اسلام کے پرخچے اڑا دیے، 4 5 6 10 12 اپنے اپنے امام بنا لیے، اپنا اپنا راہ بنا لیا، اور کہا کہ جنت کو سبھی جائیں گے۔
لگتا ہے کہ ان کی منمانی ہے، ان کے مطابق ہے، ان کی کاغذ کی جنت ہے، جب چاہے بنائے جب چاہے ڈبوئے۔ اور جھوٹے جھوٹے قصے، جھوٹے جھوٹے بابے کہ پیر کہتے ہیں کہ جب تک کہ میرا مرید ایک ایک جنت میں نہیں جائے گا تب تک کہ ہمارے پیر جو ہیں بہت بڑے ہیں، وہ جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اور ان کو پتہ نہیں کہ وہ پیر خود جہنم میں جائیں گے، چونکہ دین میں انہوں نے نئی حرکت کی ہے۔ اسلام میں پیر اور مرید ہے ہی نہیں ہے۔ انڈیا میں بڑے زور سے ہوتے ہیں کنڈالے کے فاتح، جبکہ ڈال نام کی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ چادر چڑھائی جاتی ہے قبروں پہ، چے نام کی چیز عربی میں ہے ہی نہیں ہے۔ بھادوں میں یہاں روڈ بنائے جاتے ہیں خضر علیہ السلام کے فاتح کے نام پر، بھادوں میں بھے ہے عربی میں ہے ہی نہیں ہے، روڈ میں ٹے ہے عربی میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور دین اسلام عربی ہے، قرآن عربی ہے، رسول عربی ہیں، وہ عشرہ مبشرہ والے عربی ہیں۔ لوگوں غور کرو، پڑھو، قرآن میں اللہ نے فرما دیا علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، یعنی کہ تمام حاکموں کا حاکم اللہ ہے۔ تمام چیزوں پر، تمام قدرت پہ قدرت رکھنا، ہر شے پہ قدرت رکھنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور یہ لوگ اپنی مصیبتوں میں باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ دین اسلام مکہ مدینہ میں آیا، آیات قرآنی مکہ مدینہ میں آئی، اور بہشتی زیور انڈیا کے اجمیر میں ہے۔ بہشتی دروازہ انڈیا کے اجمیر میں ہے۔ انڈیا میں، ہندوستان میں لوگوں نے بنا دیا جنتی دروازہ، قبروں کی زیارت کی فضیلت کر دی، قبروں کو حج کے برابر درجہ دے دیا۔ 7 بار اجمیر جاؤ، حج کے برابر ہو جائے گا، چھوٹا حج ہے۔ اور کیا کیا بتایا جائے، انسان تو عبادت کر کے بزرگ ہو سکتا ہے، ارے یہاں ان بدعتیوں خرافاتیوں کے ہاں تو بلی کی بھی مزار بنی ہوئی ہے، گھوڑے کی بھی مزار بنی ہوئی ہے، یعنی کہ حیوان، گھوڑے گدھے بلی بھی ان کے ولی بزرگ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کا گروپ، ان کا مذہب ہی، سسٹم ہی الگ ہے، یعنی فل آف خرافات۔